السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور کہاوتیں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی جو سب سے پہلی کہاوت ہے وہ ہے اندھوں نے ہاتھی چھوا سب نے الگ الگ کہا۔ دوبارہ سنیے، اندھوں نے ہاتھی چھوا سب نے الگ الگ کہا۔ جب کوئی شخص یا کئی اشخاص کسی چیز کے بارے میں پوری معلومات نہ رکھیں اور اس کے متعلق نامکمل، ادھوری یا غلط بات کہیں تو اس کہاوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کہاوت سے متعلق ایک کہانی ہے جو اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ کئی پیدائشی اندھوں نے ہاتھی کے متعلق جاننا چاہا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے ان کے قریب ایک ہاتھی لایا گیا تاکہ وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اس کی جسامت کا اندازہ کر سکیں۔ اب اندھوں نے ہاتھی کو اپنے اپنے ہاتھوں سے چھونا شروع کیا۔ جس اندھے نے ہاتھی کا جو حصہ چھوا اس نے اس کی جسامت کو ویسا ہی سمجھا۔ جس نے ہاتھی کی دم کو چھوا اس نے سمجھا ہاتھی رسی جیسا ہوتا ہے۔ جس نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑی اس نے سمجھا ہاتھی کھمبے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک اندھے نے ہاتھی کا کان چھوا تو وہ سمجھا ہاتھی سوپ جیسا ہوتا ہے۔ ایک اندھے نے ہاتھی کی سونڈ پکڑی تو گمان کیا کہ ہاتھی اجگر یا موٹے سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک اندھے نے ہاتھی کا دانت پکڑا تو سمجھا ہاتھی ہڈی یا پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اس کی بناوٹ تلوار کی نیام جیسی ہوتی ہے۔ غرض جس اندھے نے ہاتھی کا جو حصہ چھوا اس کی جسامت کو ویسا ہی سمجھا۔ کسی بھی اندھے کو ہاتھی کے پورے جسم کی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ دوسری کہاوت ہے پڑھیں فارسی بیچیں تیل یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ دوبارہ سنیے، پڑھیں فارسی بیچیں تیل یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ شریف ہو کر ذلیل کام اختیار کرنے اور بدقسمت ہنرمند یا صاحب کمال ہو کر ادنا کام کرنے والے کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ جب کسی صاحب علم کی قسمت بگڑ جائے اور وہ کسی ادنا پیشے کو اپنا ذریعہ معاش بنانے پر مجبور ہو جائے تو حیرت سے یہ کہاوت کہتے ہیں۔ اس کہاوت سے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد تلاش معاش میں ایک مدت تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ جب اسے کہیں ملازمت نہ ملی تو اس نے گھر گھر جا کر تیل بیچنے کا ارادہ کیا۔ چند پیسوں کا کسی طرح انتظام کر کے اس نے تھوڑا سا تیل خریدا، ہانڈی میں تیل اور ترازو لے کر بیچنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ آواز لگاتے لگاتے اس کا گزر نور جہاں کے محل سے ہوا۔ نور جہاں کو تیل کی ضرورت تھی، اس نے تیل لینے کے لیے اس نوجوان تیل بیچنے والے کو اپنے پاس بلایا۔ تیل کا بھاؤ پوچھنے پر نوجوان نے فارسی زبان میں جواب دیا۔ نور جہاں اس کی فارسی دانی پر دنگ رہ گئی اور اس سے اس کے حالات دریافت کیے۔ اس کے بعد نور جہاں نے کہا پڑھیں فارسی بیچیں تیل یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ محترم ناظرین و سامعین، تیسری کہاوت ہے پورا پیڑ ہلایا سب نے چکھ کر کھایا۔ دوبارہ سنیے، پورا پیڑ ہلایا سب نے چکھ کر کھایا۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جب یہ کہنا مقصود ہو کہ انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں کہانی کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی پھلدار درخت پر چڑھا ہوا توڑ توڑ کر پھل کھا رہا تھا۔ کسی شخص نے اسے دور سے دیکھ لیا، وہ بھی اس پیڑ کے نیچے آ گیا اور پیڑ پر چڑھے ہوئے آدمی سے کہا دو چار پھل مجھے بھی توڑ کر دے دو تاکہ میں بھی ان کا لطف حاصل کر سکوں۔ اس نے کچھ پھل توڑ کر زمین پر گرا دیے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے بہت سے لوگ پیڑ کے نیچے جمع ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ ان کے لیے بھی کچھ پھل توڑ کر زمین پر گرا دے۔ پیڑ پر چڑھے ہوئے شخص نے سوچا اگر میں پورے درخت ہی کو اوپر سے ہلا دوں تو بہت سے پھل زمین پر گریں گے جنہیں ہر شخص اپنی مرضی کے موافق کھا سکے گا۔ یہ سوچ کر اس نے پیڑ کو زور زور سے کئی بار ہلایا۔ درخت سے بہت سے پھل زمین پر گرے جنہیں سب لوگوں نے خوب چکھ چکھ کر کھائے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید کہاوتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔